آپ کہیں کہ اہل سنت کا یہ اصول نہیں ہے، ہم تو روایت کو لیں گے. بھائی اہل سنت کا اصول نہیں ہے تو اس میں کیا کروں؟ قرآن کا اصول کیا ہے؟ کیونکہ ایک جانب تو آپ بخاری کی ان روایتوں کو صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اہل البیت سے متعلق ہے، اور دوسری جانب کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی ہے، زہری ہے، تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے. ان راویوں کے دور کو، ان راویوں کے اپنے سیاسی حالات کو، ان کی مجبوریوں کو سامنے نہیں رکھا گیا. ایک دن کا اثر نہیں ہے یہ جو رسول اللہ کے اوپر اس یہودی نے جادو کیا تھا، بلکہ یہ کتنے مہینے پر اثر رہا؟ 6 ماہ تک. میں سنی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس تعبیر کو مانتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احادیث کو سمجھنے کا قرآنی اور نبوی معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو پرکھنے کا کیا میزان بیان کیا ہے؟ یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے، روایت آتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف، موضوع، من گڑت، فیبریکیٹڈ ہے، تو علماء نے یہ حکم کیسے لگایا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے تو صحیح ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حدیث صحیح مسلم، صحیح ستہ میں، مسند احمد میں ہے، تو لہٰذا اور اس کے راوی فلاں فلاں ہیں، تو اب یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں صحیح ستہ وہ کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں کہ جن میں بخاری مسلم ٹاپ کے اوپر ہے. بخاری مسلم کی روایت کے بارے میں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر ہر روایت صحیح ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں محدثین نے یہ حکم کیسے لگایا اور انہوں نے کس طرح سے احادیث کو سمجھا ہے. آج میں یہاں پر ایک ایک کتاب کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا کہ اس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے تو لہٰذا یہ ساری صحیح ہیں، یا کون سی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر روایات ساری صحیح ہیں، ساری ضعیف ہیں، وغیرہ وغیرہ. بلکہ یہاں پر ہم یہ منہج سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی حدیث آ جاتی ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یعنی ایک ایسا معیار کہ جو فطری معیار ہو، ایک ایسا معیار کہ جو علماء کی فرقہ وارانہ چپکلش سے ہٹ کر یا ہر دور کی تاریخ کی سیاست سے قطع نظر کرتے ہوئے قرآنی اور نبوی فارمولہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصول ہے جس کو ہمارے ہاں اس کو سامنے نہیں رکھا گیا، افسوس کے ساتھ. اور اسی وجہ سے پھر مختلف فرقے بنے ہیں، اسی وجہ سے پھر مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، اور ہم یہ اختلاف کا شکار ہوتے رہے کہ جناب یہ حدیث تو چونکہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتی ہے تو لہٰذا یہ حدیث موضوع ہوگی، یا یہ حدیث چونکہ امام علی علیہ السلام یا اہل البیت علیہ السلام سے متعلق ہے، ان کے موقف کو بیان کرتی ہے، تو ضرور بھی ضرور اس کے اندر کوئی شیعہ راویوں کا کمال ہوگا یا ان کی ہاتھ کی صفائی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں محدثین کو سمجھ نہیں آئی بات، اور انہوں نے کہا کہ ہاں تو چونکہ اس میں یہ بڑے بڑے محدثین ہیں اور یہ اگرچہ وہ شیعہ ہیں اور لیکن یہ حدیث صحیح ہے، یا یہ حدیث جو ہے اس کو موضوع اور من گڑت قرار دے دیا جائے چونکہ یہ اہل بیت سے متعلق ہے. تو ان ساری باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے قرآنی فارمولہ کیا ہے، نبوی فارمولہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید نور ہے، روشنی ہے. قرآن ایسی روشنی ہے کہ اسے کسی اور روشنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کسی روشنی کا محتاج نہیں ہے. ہر انسان جو باضمیر ہو، صحیح الفطرت ہو، وہ قرآن کی روشنی کو لے کر اگر چلے گا تو اس کے سامنے راستے کے اندھیرے واضح ہوتے جائیں گے، اس کے سامنے روشنی ہوتی جائے گی. تو قرآن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود قرآن مجید نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن معیار بیان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قرآن کی آیت کی جو حدیث ہے وہ تفسیر ہے. یعنی قرآن کی صحیح تفسیر وہ ہے کہ جو رسول نے بیان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ اس لیے تاکہ آپ اس کو بیان کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کی ذمہ داری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یعنی قرآن کی آیت کی صحیح تفسیر رسول اللہ کا بیان ہے، آپ کا ارشاد ہے. یہ دو باتیں جب ہم نے سمجھنی ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ قرآن نے یہ معیار کہاں بیان کیا ہے کہ قرآن ہر چیز کے اوپر حکم ہے. سورہ حامیم سجدہ 41 کی 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس قرآن کے مد مقابل کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے اور پیچھے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ حکیم اور حمید قابل ستائش پروردگار کا نازل کردہ ہوا کلام ہے.
ایک اور مقام سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو یہ اس میں اختلاف کثیر کو پاتے، بہت زیادہ اختلاف اس قرآن مجید کے اندر دیکھتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ان دو آیات کریمہ سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس طرح نازل کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے، اور اس کے مد مقابل کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کے بیان میں اس کے مفاہیم اور اس کے معانی کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے غیر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان، آپ کا فرمان، آپ کی ذات اقدس وہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ آپ نے ضرور معیار بیان فرمائے ہیں، آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تو لہٰذا ہم احادیث کو اگر دیکھیں گے تو پہلا معیار یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے۔ یعنی اگر ہمارے سامنے بڑے سے بڑا محدث بھی اگر ایک حدیث کو بیان کرتا ہے اور وہ ایک ایسی حدیث ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حدیث قرآن مجید کے نور کے موافق ہے یا نہیں، قرآن کے معنی، قرآن کے ظاہر النص کے مطابق یہ بیان ہے یا نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت کی تفسیر میں یا آپ کسی ایسی سنت کو بیان کریں، کسی ایسی بات کو ارشاد فرمائیں کہ جو قرآن کی ظاہر النص کے موافق نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ہر فرمان وہ قرآن کی روشنی کے مطابق ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بیان کرتے ہوئے کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے، چونکہ یہ محدث نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے کہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث وہ قرآن کے ساتھ موافق بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے، وہاں پر ہم قرآن کے معیار کو سامنے نہیں رکھتے، افسوس کے ساتھ۔ بس صرف ہمارے ہاں یہ چلن ہو گیا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے، شعبہ بن الحجاج نے، ابن تیمیہ نے، ابن کثیر نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں ایسی بھی ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمدرد بھائی اہل سنت والجماعت کے ہاں تو صحاح ستہ ہے، مسند احمد ہے، مصنفات ہے، اور صحاح ستہ میں بخاری مسلم کے بارے میں تو ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہر روایت وہ علی وجہ الاطلاق، وہ ٹوٹل وہ صحیح اور صحیح ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی، اس کے راویوں کے بارے میں کلام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر چونکہ یہ روایت ہے تو لہٰذا یہ موضوع ہے، من گڑت ہے؟ ضعیف تو چھوڑیے، آپ تو کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہی موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو آپ کا معیار واضح نہیں ہے، آپ کا منہج واضح نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا منہج کیا ہے، کیونکہ ایک جانب تو آپ بخاری کی ان روایتوں کو صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اہل البیت سے متعلق ہے، اور دوسری جانب کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی ہے، زہری ہے، تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج میں احادیث کو سمجھنے کا معیار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ معیار علماء یا فرقہ وارانہ چپکلشوں سے ہٹتے ہوئے اور تاریخ کی ان سیاست سے دور ہوتے ہوئے، قطع نظر کرتے ہوئے کہ جو اموی اور عباسی زمانے کی تاریخ سے وابستہ ہے، ان ساری باتوں کو میں آج قطع نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف قرآن اور سنت سے آپ کے سامنے، بلکہ قرآنی فارمولہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ احادیث کو کس طرح سے بغیر کسی فرقہ وارانہ چپکلشوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھیں گے۔ مثلا یہاں پر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ حدیث اہل البیت سے متعلق ہے تو لہٰذا ہمارے ہاں ایک ذہنیت یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جناب اس حدیث میں چونکہ اہل البیت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، ان کے فضائل ہے، تو لہٰذا اس کو آنکھ بند کرتے ہوئے کہہ دو کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے۔ مثال کے طور پر انا صدیق الاکبر، امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، صلیت قبل الناس ب7 سنین، کہ میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ اس روایت کے بارے میں ہمارے ہاں گفتگو صرف یہ ہے کہ ہمارے محدثین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کس طرح سے امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان وہ واقعے کے مطابق ہے کہ میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، ضعیف کہا ہے، بعض نے موضوع من گڑت بھی کہا ہے، لیکن اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہاں پر محدثین کا فہم کام نہیں کیا، اور چونکہ یہ حدیث امام علی سے متعلق تھی تو انہوں نے
اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ یہ کل ملا کر بات یہ ہے دوستو کہ حدیث کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ قرآن ہمارے سامنے اگر ہو تو پھر ہم اس موضوع میں ہی نہیں پڑھیں گے کہ چونکہ یہ حدیث صحابہ سے متعلق ہے یا یہ حدیث وہ اہل البیت سے متعلق ہے تو لہٰذا یہ موضوع ہوگی اور من گڑت ہوگی۔ معیار ہمارے سامنے وہ ہوگا، آج میں وہ معیار اپنے ناظرین اور قارئین اور مجھے دیکھنے والوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اگرچہ یہ موضوع تھوڑا طویل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس لیکچر کو انشاءاللہ سن لیں گے تو احادیث کو سمجھنے کا منہج آپ کے سامنے واضح ہوگا، اور آپ علی الاعلان یہ بات کہہ سکتے ہیں اور فخر کے ساتھ یہ کہیں گے کہ مجھے احادیث کو سمجھنے کا نبوی اور قرآنی معیار میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں بطور اصول کے، بطور رہنما کے، کہ قرآن کی یہ آیات ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کا دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی سند ہے کہ جس میں راوی یہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے، اور اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ بات جاتی ہے۔ تو یہ جو سند ہے یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا وہ متن ہے، وہ ٹیکسٹ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی یہاں پر دو حصے ہیں، ایک چین آف ٹرانسمیشن ہے اور دوسرا ٹیکسچول میٹر ہے وہاں کا، اس کا جسے ہم متن کہیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جسے مل کر ایک حدیث بنتی ہے یا ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہاں پر اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک سند راوی اور دوسرا متن، راویوں کو پھر سمجھنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے چونکہ اس میں فلاں فلاں راوی ہے تو بس آنکھیں بند کر کے آپ کہہ دیں کہ یہ راوی یہاں پر موجود ہے تو لہٰذا یہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ معاملہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ہمارے محدثین نے راویوں کے اوپر زیادہ گفتگو کی ہے، متن کے اوپر گفتگو نہیں کی، اور جہاں پر راویوں کو سمجھنے کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو وہاں پر صرف اور صرف اس بات کو دیکھا کہ یہ راوی اس زمانے کے اندر موجود ہے، اور یہ راوی چونکہ ایک ثقہ ہے، اور ثقہ اس لیے ہے کہ اس نے یہ کام کیا یا اس کے معیارات یہ تھے، تو لہٰذا ہمارے ہاں محدثین نے کہا، البانی نے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو راوی ہیں یہ بالکل ثقہ ہیں اور ان پر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ ان راویوں کے دور کو، ان راویوں کے اپنے سیاسی حالات کو، ان کی مجبوریوں کو سامنے نہیں رکھا گیا، یعنی خود راوی کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ راوی کو صرف اس حد تک دیکھا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر البانی کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں راویوں کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے، تو وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ بنیاد نہیں سمجھی گئی۔ البانی ابن تیمیہ کی فکر کو آگے لیتے ہوئے، ابن کثیر کی سلفیت کو سمجھتے ہوئے، اور پھر وہ آگے جاتے ہیں ایک زمانے میں جاتے ہوئے قدیم دور میں شعبہ بن الحجاج کو، ایوب سختیانی کو، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، یہ بڑے نام ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں محدثین کہتے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، تو لہٰذا ابن سیرین کا یہ کہا ہوا قول یا جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں تو بس اب یہ بات بالکل، یہ سند بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے زمانے کے حالات کیا ہیں، ان کی کیا مشکلیں ہیں، یا انہوں نے کس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ راویوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ راوی اپنی زندگی کے اندر جس معاملے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا جس کچھ سیاسی چیلنجز ان کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر زمانے میں حق بات کہتے ہو۔ خود حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی مشکلات کا سامنا رہا ہے کہ ہم اگر امام علی کے کسی فرمان کو بیان کرنا ہو تو ہم یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ کیوں وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یا ہمارے ہاں خود حدیثوں کے اندر ہی یہ اصطلاحات مروج ہے، مدلس، کہ یہ شیخ مدلس، یہ راوی مدلس ہے۔ مدلس اسے کہتے ہیں کہ ایک راوی اپنے شیخ کو چھوڑ کر اس سے اوپر والے کو بیان کرے، یہ راوی مدلس ہے۔ یہ نہیں کہتے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ آخر اس نے یہ تدلیس کی کیوں ہے، کیوں کی ہے تدلیس، وجہ کیا رہی ہے۔ یا یہ جو ہمارے ہاں حدیثوں کے اندر شاذ مرجوح کی اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، آخر یہ حدیث سند شاذ کیوں ہے، اس نے ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو حسن بصری کا قول بتایا، لیکن چونکہ وہ قدیم زمانے کے ہے، آج کے دور پر اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں
تو وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آج بھی ایسے بہت سارے علماء ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، کہ جو اپنے حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک زمانے کے اندر جب سیاسی حالات وہ موافق ہوتے ہیں تو وہ حق بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب سیاسی حالات موافق نہیں ہوتے تو بہت ساری چیزوں کو وہ مصلحتاً بیان نہیں کرتے۔ اس کو میں اب زیادہ مزید وضاحت کے ساتھ کس طرح آپ کے سامنے بیان کروں؟ اس کو یوں سمجھ لینا کہ راوی جو ہے بہرحال وہ اپنے دور کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے اگر زہری کے زندگی کو، زہری سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ بخاری کے اندر روایت ہے اور زہری اس کو بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ 100% صحیح ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ شخص کس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ مثلا زہری اگر اس کا تعلق اموی دربار کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ثابت ہے، تو پھر اب زہری اگر ایک روایت ایسی بیان کرتے ہیں کہ جو اہل البیت کے بنیادی موقف کے خلاف ہے، تو اب آپ کو زہری کا یہ قول نہیں ماننا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا تعلق چونکہ دربار کے ساتھ ہو گیا اور ثابت ہو گیا ہے کہ زہری اموی دربار کے ساتھ وابستہ ہو گیا، عبد الملک کے ساتھ یا ولید کے ساتھ، تو لہٰذا اب اس بات کو میں کیسے مانوں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ حالت ایمان کے اوپر ان کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ تو چونکہ اموی فکر کے خلاف ہے اور اموی دربار کے خلاف ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ثابت کیا جائے، تو زہری اس دور میں کیسے اس کو بیان کر سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ بیان کیا، امام مالک نے ایک شرعی اور فقہی مسئلہ بیان کیا۔ ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک آدمی اگر اس سے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بیان کرو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیا یہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو امام مالک نے کہا کہ طلاق المکرہ لیس بطلاق، کہ مکرہ جس کے اوپر زبردستی کی جاتی ہے، وہ فورس کیا جاتا ہے، وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے، اس کا تعلق کسی بھی طرح سے ریاست سے، کسی بھی طرح سے اس وقت کی عباسی حکومت کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس فتوے کی وجہ سے امام مالک کو سزا دی گئی، اور سزا دینے والا بھی کون ہے؟ ابو جعفر منصور، کہ جو امام مالک کا کلاس فیلو ہے، جو ایک محدث ہے خود بھی اور حکومت کے اندر آ گیا ہے۔ اس نے امام مالک کو کیوں سزا دی؟ امام مالک کو اس لیے کہ حکمران کو کیوں خطرہ ہو گیا؟ اس فتوے سے حکمران کو خطرہ اس لیے ہوا کہ اگر امام مالک کا یہ قول نافذ ہو جاتا ہے اور امام مالک کا یہ کہنا کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم جو لوگوں سے زبردستی کی بیعت لیتے ہیں اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر تلوار رکھ کر ہم ان سے اپنی بیعت کو منواتے ہیں کہ ہماری بیعت کرو ورنہ تو پھر تمہاری زندگی خطرے میں ہوگی، تمہارا مال جان، تمہاری عزت، یہ سب کچھ ہماری تلوار کے سائے کے نیچے، اس کو مانو، تو پھر تو یہ بات بھی لوگوں کے ذہن سے ہماری تلوار کا خوف بھی نکل جائے گا۔ اگر مالک کا یہ فتویٰ نافذ ہو جاتا ہے کہ طلاق المکرہ لیس بطلاق، تو ہماری بیعت پھر جو زبردستی ہم لیتے ہیں وہ کس طرح سے پھر وہ نافذ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور امام مالک کو زبردستی ان پر کی گئی کہ آپ اس فتوے سے رجوع کریں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس فتوے سے رجوع نہیں کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے نفس زکیہ کے لیے فتویٰ دیا، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں نے فتویٰ دیا کہ ان کا جو قیام ہے زید بن زین العابدین علیہ السلام، ان کا زید شہید کا یا نفس زکیہ کا، ان کی حمایت میں انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ یہ ایک موقف ہے اہل سنت والجماعت کے اندر۔ تو بہرحال دوستو، اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ راوی کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس دور کے اندر روایت بیان کر رہے ہیں، کس زمانے کے اندر ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں، جغرافیہ کیا ہے، کس ملک کے اندر کس شہر میں بیٹھ کر وہ روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت میٹر رکھتی ہے، لیکن ہمارے ہاں محدثین نے صرف رافضیوں کے احوال کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ یہ چونکہ راوی اس حدیث کو بیان کرنے والا، اس کا تعلق تشیع کی طرف میلان ہے یا رفض اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو لہٰذا اب چونکہ یہ اس کے عقیدے کے موافق اگر روایت ہے تو ہم اس کو لیں گے، اس کو نہیں لیں گے، اور اگر اس کے عقیدے کے موافق نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے۔ رفض کو تو انہوں نے خوب بیان کیا، لیکن ناسبی افکار کو یا ناسبیت کے ساتھ تعلق کو یا اموی دربار کے ساتھ وابستگی کو ہمارے ہاں محدثین نے اس کو بطور اصول کے نہیں لیا، کہ جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک راوی کو دیکھنے کا اصول یہ ہے۔ یہ خود ہمارے لیے کہ راوی کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہمارے سامنے ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 120 ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو قسم کے علوم کو لیا ہے، اور ایک تو میں نے آپ کو فبثثتہ، ایک تو میں نے آپ کے سامنے پھیلا دیا ہے، بیان کیا، ایک طرح کی روایتیں میں نے بیان کی ہیں، لیکن دوسری طرح کی روایتیں اگر میں نے عامت الناس کے سامنے بیان کر دی تو خدا کی قسم میری اس گردن کو جدا کر دیا جائے گا، سرتن سے میرا جدا ہو جائے گا اگر دوسری روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا کہ جناب راوی کو دیکھنا ضروری ہے، حالات کو سمجھنا ضروری ہے، کس حالات میں کس زمانے کے اندر راوی حدیثوں کو بیان کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ جیسی جلیل القدر شخصیت اگر وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ بھائی صرف یہ مت دیکھو، یہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی، ایسی بہت ساری روایتیں ایسی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے اندر حالات کو، اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کو بیان نہیں کر رہے کہ بھائی اس سے لوگوں کے درمیان میں میری زندگی کو خطرہ ہو جائے گا، میری جان خطرے میں آ جائے گی، میں کیوں اس کو بیان کروں، اگر میں نے بیان کیا تو میری گردن کٹ جائے گی۔ یعنی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ایک فطری طور پر بات ہے، اس میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید نہیں بنتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حق بیان نہیں کیا، نہیں، یہ ایک مزاج کے مطابق ہے، ایک شخص ہے وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا رخصت کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میری جان جا رہی ہے، میں اپنی جان کو بچاؤں گا، تو یہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں راویوں کو دیکھتے ہوئے بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی یہ راوی ہے ہر زمانے کے اندر حق ہی بیان کرتا ہوگا، ہر دور کے اندر یہ بالکل وہ 100% ہی ہمارے سامنے بات کہہ رہا ہے، نہیں بھائی، یہ ہر زمانے میں انسان کی مجبوری ہوتی ہے، لہٰذا اور اس کا مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم 100% جو ہے وہ حق ہی ہمیشہ بیان کرتے رہا کرو۔ ہاں، اہل البیت کا جو موقف ہے وہ بلا شک و شبہ کہ اہل البیت نے حق بیان بھی کیا، اور کسی طرح سے بھی مصلحت کا انہوں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، امت کی اگر اجتماعیت مد نظر رکھی گئی تو اس معاملے میں امام علی علیہ السلام نے بھی مصلحت کو سامنے رکھا ہے، اور دیگر جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی تقیہ کی اہمیت کو بھی بیان کیا کہ اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حدیث کو ہم قرآن سے سمجھیں گے۔ یہاں میں آپ کے سامنے چند ایسی احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحیح کتابوں کے اندر ہیں، لیکن جب ان روایات کو آپ دیکھیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ روایات فطرت کے، قرآن مجید کے موافق نہیں ہے، فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، قرآن کی ظاہر و نص کے موافق نہیں بیٹھتی ہیں، اور اہل البیت علیہ السلام کے موقف کے۔ دیکھیں، قرآن کے ساتھ اہل البیت کا موقف میں کیوں بیان کروں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسا معیار ہے کہ ہمیں حدیث کو سمجھنے کے اندر بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ نے فرمایا وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، افسوس ہو عمار، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ نبوی معیار ہے، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عمار کس جانب ہے۔ حق کو سمجھنے کے لیے ہمیں عمار کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح حدیث الثقلین ہے کہ قرآن و اہل البیت ہمیشہ ایک ساتھ ہے، لہٰذا اگر ہم اہل البیت کے بارے میں ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہوئے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک حدیث ہے اور حدیث بھی ان راویوں سے آئی اور صحیح کتاب کے اندر ہے، تو لہٰذا یہ حدیث اہل البیت سے متعلق ہے، تو لہٰذا یہ صحیح ہے۔ میرے بھائی، اہل البیت سے متعلق آپ کو ایک منہج اختیار کرنا ہوگا، اور وہ منہج نبی کا دیا ہوا ہے۔ کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی معاملے میں ایک جانب اہل البیت کا منہج ہے اور ایک جانب وہ روایت ہے، صحیح روایت ہمارے سامنے آتی ہے، ہم کس کو اختیار کریں گے؟ ہم اہل البیت کے منہج کی روشنی میں اس روایت کو دیکھیں گے، یہ درست ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کے ایمان سے متعلق روایات ہیں، بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، روایت آپ کے سامنے ہے، اور ایک موقف بھی اس میں اہل سنت والجماعت کا ہے۔
لیکن اہل البیت کا خود اپنا منہج کیا ہے، اہل البیت اپنے آبا کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی روشنی میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ اپنے اس پر اجماع اور اتفاق ہے اہل البیت کا. اور تمام جو اہل البیت سے وابستہ افکار اور گروہ ہیں تاریخ کے ہر زمانے کے اندر، زیدیہ، اسماعیلیہ، امامیہ، تمام کے تمام، اور اہل سنت میں اہل البیت کی فکر کے حاملین، ان کا اتفاق ہے کہ آباء اور اجداد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مؤمنین تھے، اور یہ قرآن کی روشنی کے اندر ہے. اسی طرح ابو جہل کی بیٹی کو امام علی علیہ السلام کے نکاح کا پیغام دینے کے حوالے سے جو بخاری کے اندر روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، زہری سے روایت ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اس روایت میں خود وہ قرآن مجید کے متن کے موافق نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں حلال و حرام کرنے والا نہیں ہوں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ حلال بھی کرتے ہیں، آپ حرام بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں یہ اہل البیت کے منہج کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ اہل البیت کے منہج کے خلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی امام علی علیہ السلام کی شکایت کی گئی، اور جیسے کہ یمن سے واپسی کے موقع پر جو باندی کا واقعہ ہے، علی کی شکایت میرے سامنے کیوں کرتے، اور اگر علی نے ایسا کیا تو بالکل صحیح کیا ہے. جب بھی امام علی علیہ السلام کے حوالے سے موقف بیان کیا گیا تو رسول اللہ نے معیار دیا ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہ معیار ہے نبوی. الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ اہل البیت کا منہج، خواہ وہ علمی، فکری، سیاسی، سماجی، کسی بھی طرح سے ہو، فقہی اعتبار سے ہو، ہمیں ان کا منہج پہلے سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ہم روایتوں کو دیکھیں گے. مثلا ایک جانب یہ بات آ رہی ہو کہ امام حسین علیہ السلام وہ کربلا کے لیے نکلے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کو یہ بتا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حسین آپ مت جائیے. اب یہاں پر ہمارے ہاں اہل سنت میں اگر ایک یہ بات کہی جائے، روایت کو دیکھا جائے، یا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہوں، تو اہل سنت ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اسے یہ کہنا ہوگا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، میں اس معاملے کے اندر کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو. یہ معیار کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے یہ معیار دیا ہے کہ حسین معیار ہے، اور اس معاملے کے اندر صحابہ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین کس جانب ہے. الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. تو یہ نبوی معیارات جب ہم قائم کریں گے، اس کے بعد ہم احادیث کو دیکھیں گے کہ قرآن نے کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی قرآن مجید نے کیا معیار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کے معاملے میں کیا ارشادات فرمائے. اب یہاں میں آپ کے سامنے ایسی روایات پیش کرنا چاہتا ہوں جو بخاری مسلم کے اندر ہیں، صحیح روایات ہیں، ان کو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہیں، لیکن وہ آپ دیکھیں گے تو ایک عام سلیم الفطرت شخص بھی، بلکہ ہمارے یہاں محدثین جو ایسے بھی محدثین ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو ہر معاملے کے اندر فوق رکھا ہے، اوپر رکھا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ روایات اگرچہ سندن ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ متنن ٹھیک نہیں ہے، یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ قرآنی فکر کے مطابق درست نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3849 ہے، اور یہ حدیث عمرو بن میمون سے ہے. حدیث الرجم القردہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی بندروں کو سنسار کرنا. رجم کہتے ہیں کہ جب ایک شادی شدہ مرد، ایک شادی شدہ عورت، وہ بغیر نکاح کے آپس میں کوئی تعلق، سماجی جنسی تعلق قائم کریں تو ان کی سزا جو ہے وہ کوڑے مارنا. اس حوالے سے میرا ایک موقف ہے، اور یہ ہمارے ہاں فقہاء کے اندر اختلافی مسئلہ ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جو استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ کا ہے کہ رجم جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یعنی پتھروں سے مار کے اتنا مارا جائے ان کو کہ ان کی موت ہو جائے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت. بہرحال یہاں پر یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے عمرو بن میمون سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھا، رأیت فی الجاہلیت قردۃ اجتمع علیہا قردہ وقد زنت فرجموہا فرجمتہا معہم. ہم نے زمانہ جاہلیت میں یہ دیکھا کہ ایک بندریہ تھی، اس بندریہ کے ارد گرد اس بندر جمع ہوئے، انہوں نے اس بندریہ کو پتھروں سے مارا، کیونکہ اس بندریہ نے کیا کیا تھا؟ زنا کیا تھا. ایک اور بندر صاحب سے جو ہے اس نے کانٹیکٹ لگا دیا تھا
اور یہ بات جب ان کے سامنے آئی دیگر بندروں کے سامنے تو وہ سارے بندروں نے مل کر پتھروں سے مار مار کے اس بندریا کو رجم کر دیا. جب ہم نے دیکھا تو ہم بھی اس میں شامل ہوئے, ہم نے بھی اس بندریا کو پتھر مارے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندریا, اور زمانہ جاہلیت میں یہ واقعہ ہو رہا ہے, یہ شریعت میں نہیں ہو رہا. اب آپ مجھے بتائیں کیا جانوروں کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے؟ ہمارے استاد محترم استاد علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے جب یہ روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سند تو ٹھیک ہے بخاری کے اندر ہے, لیکن یہ درایتاً صحیح نہیں ہے, عقل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ شریعت وہ انسانوں پہ لاگو ہوتی ہے, جانوروں پہ لاگو نہیں ہوتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے, اسے مکلف نہیں بناتا ہے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب آپ مجھے بتائیں کہ بندروں کے اوپر, بندروں میں یہ محارم کا تعلق نہیں ہے, جانوروں کے اندر یہ نہیں ہوتا. ایک جانور جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مرغیاں بھی پالی ہوں گی تو مرغی سے جو انڈا, اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اگر مرغا بن جائے بڑا ہو کے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس جو مرغی کے دیگر انڈے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ تعلقات ان کے قائم ہو رہے ہوتے ہیں. جانوروں میں کوئی محارم کا سلسلہ موجود نہیں ہے کہ اگر اس جانور نے یہ کام کر دیا, ایک مرغا ہے اس نے اپنے ہی اس موسم کے انڈوں سے نکلے ہوئے جو بچے ہیں اور وہ بڑے ہو گئے ہیں اور مؤنث کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو پتھروں سے مار دو. یہ جانوروں میں تعلق موجود نہیں ہے, اس کا خیال نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا اب یہ روایت اس کو دیکھ کر کیا کہے گا, ایک عام شخص بھی کہے گا کہ بھائی یہ روایت درست نہیں ہو سکتی. اس بنا کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ روایت چونکہ بخاری کے اندر آ گئی ہے تو لہٰذا جناب اب یہ روایت تو صحیح ہے. بھائی کیسے صحیح, اس کو مان لیں, آپ بتائیں. اس بنا کے اوپر اگر آپ کہیں کہ بندروں کے اندر بھی رجم کرنے کا سلسلہ ہے تو لہٰذا انسانوں میں بھی شروع ہونا چاہیے, مانا جا سکتا ہے؟ نہیں مانا جا سکتا. ایک اور روایت ہے بخاری کے اندر, حدیث نمبر 233 ہے, اور یہ بخاری میں 5685 5727 کے اندر بھی موجود ہے. یہ تھوڑی طویل ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. میں اس میں یہاں پر صرف آپ کے سامنے مفہوم پیش کرنا چاہوں گا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اکل اور اورینا قبیلے میں سے کچھ لوگ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, مدینہ میں آئے, اور وہ بیمار ہو گئے. تو آپ نے انہیں یہ کہا کہ یہ لقاح کے اندر جائیں, اس دوسرے علاقے میں جائیں اور وہاں پر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں. یہ جو اکل قبیلے کے لوگ ہمارے پاس آئے, مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے بیمار ہو گئے. چنانچہ وہ لوگ لقاح چلے گئے, جب اچھے ہو گئے, اونٹوں کا دودھ پیا انہوں نے, پیشاب بھی پیا اونٹوں کا, وہ صحیح ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چروائے کو قتل کیا, اور جو آپ کے جانور تھے انہیں ہنکا کے لے گئے, ڈاکہ ڈال دیا انہوں نے. جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑایا, ان کو پکڑا گیا. پھر ان کو جو سزا دی گئی وہ سزا آپ دیکھیے گا. وہ سزا کیا ہے کہ گرم, ان کو کیا کیا گیا کہ مدینہ کی جو پتھریلی زمین ہے اس میں ڈال دیا گیا ان کو, اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری گئیں, اور پیاس کی شدت سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں پانی پلاؤ, ہمیں پانی پلاؤ, مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے, میں نے آپ کو نمبر بتا دیا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ روایت کیا یہ قرآن کی اس آیت کے موافق ہے کہ جس میں فرمایا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے, انہیں کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو, اور پانی مانگ رہے ہوں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ان کو پانی مت دینا, اور آنکھوں میں سوئیاں پھیری گئی. بھائی اگر انہوں نے چروائے کو قتل بھی کیا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا. یہ آنکھوں میں سوئیاں پھیرنا, سلائیاں پھیرنا گرم, اور پھر ان کو پتھریلی زمین پہ رکھ دینا, اور وہ پھر پانی مانگ رہے ہیں, انہیں پانی نہ دیا جانا. اچھا, قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ کے اخلاق کل انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو یہ روایت میرے نزدیک رسالت مآب کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جو قرآن نے بیان کی ہے رسول اللہ کی سیرت, اس کے موافق نہیں بیٹھتی ہے. لہٰذا میں اس کو صحیح نہیں مان سکتا, چاہے اس کے راوی کتنے ہی اعلیٰ درجے کے صحیح راوی کیوں نہ ہو.
لیکن چونکہ یہ قرآن مجید کے موافق نہیں ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بخاری کے نزدیک صحیح ہے، قرآن مجید کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو منسوب کی گئی ہے رسول اللہ کی جانب، اس نسبت کے اندر ہمیں شک ہے، ممکن ہے کہ بخاری نے یہاں پر اس کو درست نہ سمجھا ہو۔ اچھا، تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے 6982، طویل روایت ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی وحی کے واقعات کو جب بیان کرتی ہیں تو اس کو نقل کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر کیا ہے، ایک یہ طویل ہے، میں اس میں صرف ایک ٹکڑا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب پہلے وحی آئی اور پھر وحی کا درمیان، وحی کا زمانہ رک گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غدا منہ مرارا کی یتردى من رؤوس شواہق الجبال وکلما اوفى بذروة جبل لکی یلقى منہ نفسه۔ اچھا، عربی عبارت کو رہنے دیتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر میں نے حدیث کا آپ کو بیان کر دیا کہ جب ایک دفعہ وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی آئی، اس کے درمیان میں پھر ایک زمانہ ہے کہ جو ہمارے محدثین کہتے ہیں جسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں، کہ وحی اب رک گئی ہے۔ تو اب جب فرشتہ نہیں آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنا غم آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں، استغفر اللہ العظیم، یہ رسالت مآب کے حوالے سے یہ روایت یہ سامنے، آپ اس کا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نہیں آ رہی اور آپ پریشان ہو گئے، اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار یہ کوشش کرتے ہیں، اور بار بار جبرائیل آ کر آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو جبرائیل سامنے آئے اور اس طرح کی بات کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ وحی نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کوشش کی، بھئی وحی تو آ رہی ہے، جب بھی آپ چڑھ رہے ہیں جبرائیل سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ روایت تو خود آپس میں ہی متناقض ہے نا، بخاری کے اندر ہی کیوں نہ موجود، اور پھر قرآن مجید کے کیا یہ رسول اللہ کے اخلاق کے موافق ہو سکتی ہے یہ روایت؟ اسے ہم دنیا کے سامنے رکھیں، آپ مجھے بتائیں نا۔ یہ روایت کا متن ہی خود بتا رہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے اعلیٰ ہے، آپ کا قلب ایسا اتنا مضبوط ہے، وہی کا زمانہ اگر رک بھی گیا ہے بالفرض تو آپ یہ کوشش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا قلب وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، میرے پیغمبر کا رسالت مآب کا دل ہلنے والا نہیں ہے۔ تو پھر میں اس روایت کو مانوں یا رسول اللہ کی سیرت کو مانوں؟ تو قرآن جس پیغمبر کی سیرت کو بیان کر رہا ہے وہ اول معیار ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ قرآن کا معیار کیا ہے کسی حدیث کو سمجھنے کا۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ کو، سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا واقعہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور ہمارے ہاں اہل السنت والجماعت کے عقائد میں بنیادی طور پر یہ شامل ہے کہ جادو حق ہے، جادو لگتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، میں لوگوں کے بیان کردہ، لوگوں کے بنائے ہوئے عقیدوں کو مانوں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو مانوں؟ تو قرآن سب سے پہلے ہے، لوگوں کے عقیدے بعد میں۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، 5765 ہے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحر، آپ پر سحر کیا گیا، حتی کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن، اس سحر کا، اس جادو کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے اپنی بیویوں، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے ازواج میں سے کسی کے ساتھ ہم کی ہے، لیکن
آپ نے کی نہیں ہوتی تھی، اتنا آپ پر اثر ہوا۔ اچھا، یہ اثر ہونے کا جو زمانہ ہے جادو ہونے کا، یہ ایک دن کا نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس کی مختلف زبانیں بیان کی، 6 ماہ تک یہ اثر آپ کے اوپر رہا۔ ایک دن کا اثر نہیں ہے یہ جو رسول اللہ کے اوپر اس یہودی نے جادو کیا تھا، بلکہ یہ کتنے مہینے پر اثر رہا؟ 6 ماہ تک۔ میں سنی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس تعبیر کو مانتے ہیں؟ یہ جو روایت ہے اس کو آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ پر اتنا اثر ہوا؟ تو یہ آپ کے عقیدے آپ نے بیان کیے ہوئے۔ اب قرآن مجید کو دیکھیے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں حنفی علماء میں سے جو حنفیت کا مغز اور دماغ ہے، ابو بکر جساس الرازی الحنفی المتوفی 370 ہجری، انہوں نے احکام القرآن لکھی ہے، یعنی قرآن مجید کے احکام، انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے، اس سحر کے واقعے کے اوپر، اور ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے اہل سنت کے جید علماء میں سے محمد الغزالی رحمہ اللہ مصر کے، انہوں نے بھی اس روایت کے اوپر گفتگو کی۔ جساس رازی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، وہ ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد، وَمِثْلَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ وَدْعِ الْمُلْحِدِينَ تَلَعُّبًا بِالْحَشْوِ الطُّغَامِ وَاسْتِجْرَارًا لَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِإِبْطَالِ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ وَالْقَدْحِ فِيهَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَفِعْلِ السَّحَرَةِ۔ ابو بکر جساس رازی کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایتیں جو رسالت مآب کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے، یہ ملحدین کی گھڑت ہے، یہ ملحدین نے بنائی ہیں، یہ روایت ہے ملحدین نے بنا کر بخاری میں ڈال دی، جو بھی آپ اس کی تعبیر کریں، لیکن یہ روایتیں رسالت مآب کی شان کے خلاف ہے۔ تو جناب یہ ایک منہج ہے کہ اولاً آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمدرد آپ یہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ روایت صحیح نہیں ہے، آپ کو ماننا چاہیے کیونکہ علماء ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ او بھائی، میں نے کسی عالم سے نہیں لیا، میں نے قرآن سے اصول لیا ہے، قرآن سے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن کا بیان کردہ معیار ہے، اور اہل البیت علیہم السلام نے اس کو بیان کیا۔ آپ کہیں کہ اہل سنت کا یہ اصول نہیں ہے، ہم تو روایت کو لیں گے۔ بھائی اہل سنت کا اصول نہیں ہے تو اس میں کیا کروں؟ قرآن کا اصول کیا ہے؟ صحیح سنی تو وہ ہوگا نا جو قرآن سے اپنے عقائد کو لے گا، قرآن سے اصول کو لے گا۔ قرآن مجید پہلے ہے، مقدم ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں سنی علماء کے آراء تو الگ ہیں، یہ تو اہل تشیع کا اصول ہے کہ جناب حدیث کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ ارے بھائی یہ قرآن کا اصول ہے، اہل البیت علیہم السلام۔ آپ نے تو چونکہ اہل البیت کو شیعہ سنی میں ڈیوائیڈ کر دیا نا، اور پھر قرآن کو آپ نے اس اعتبار سے سمجھا نہیں، اس طور پر قرآن مجید کی سے ہدایت نہیں لی۔ ابو بکر جساس رازی نے یہ آیت بھی یہاں پہ پیش کی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آ جائے، جادوگر کا فریب کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگر کامیاب نہیں ہوئے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی کا جادو کامیاب ہو گیا؟ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ آپ دیکھیں نا کہ وہ انہوں نے ان کے سامنے جب رسیاں پھینکی گئی وہ بن گیا، سیدنا موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ سب سانپوں کو کھا گیا۔ حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے، جادوگر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ 6 ماہ تک آپ کے اوپر اثر رہا، میں ان روایتوں کو مان لوں یا ان تعبیرات کو مان لوں صرف اس لیے کہ چونکہ اہل سنت مولوی مانتے، علماء کہتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو مانیں گے؟ اور حالانکہ میں نے بتایا آپ کو کہ اہل سنت علماء میں بھی جساس رازی جیسے علماء ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو عقل اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان روایتوں کو نہیں مانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔